کہ یا اللہ اگر ان علامتوں میں سے کوئی میرے اندر ہو تو میں ابھی توبہ کرتا ہوں. تو یہ بیان سننا بہت ہی ضروری اور سننے والے بھی اس نیت سے سنیں کہ اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہم میں پائی جاتی ہے تو ہم اسی وقت توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم منافقت سے نکل کے مومن بندوں کے اندر شمار ہو جائیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں بڑی. یہ جو احادیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں ہم اس نیت سے اس کو پڑھتے ہیں. جب ہم نے پڑھی اس نیت سے پڑھی کہ یا اللہ اگر ان علامتوں میں سے کوئی میرے اندر ہو تو میں ابھی توبہ کرتا ہوں. اور سننے والے بھی اس نیت سے سنیں کہ اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہم میں پائی جاتی ہے تو ہم اسی وقت توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم منافقت سے نکل کے مومن بندوں کے اندر شمار ہو جائیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا گھر پہلے صحیح ہو جائے, میرے عزیز و اقارب صحیح ہو جائیں. اسی طرح مسجد کا جو امام ہوتا ہے صرف اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ میں اچھی طرح نماز پڑھوں اور پڑھاؤں, اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے جو مقتدی ہیں وہ بھی ان کی آخرت جو ہے وہ بھی سمجھ جائے. تو رسول اللہ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں. اب وہ 3 علامتیں کون سی ہیں جی؟ پہلی علامت یہ ہے فرمایا کہ جب بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے, سچ بولتا ہی نہیں ہے. جھوٹ سے ایک بات یاد آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں 3 برے کام کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں, لیکن اب جو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک گناہ کو چھوڑنے کا. تو آپ ان تینوں میں سے جو پہلا چھڑوانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں, پہلے میں وہ چھوڑوں گا. مطلب میں آپ کو آپ کے حکم مانوں گا, ایک ایک کر کے مانوں گا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے, آج سے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو بڑا خوش ہوا, من میں سوچتا ہے کہ میں نے تو سمجھا تھا زنا سے منع کریں گے, شراب پینے سے منع کریں گے, یہ تو سب سے چھوٹے والا گناہ کہا کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا آج سے. بات ہو گئی, باہر آ گئے. بہت سارے معاملات میں جب جھوٹ بولنے لگا بار بار خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. شراب پینے کا وقت آیا, بہت دیر سوچتا رہا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں یہ پوچھا کہ شراب تو نہیں پی تھی تو میں کیا کہوں گا اتنے لوگوں کے سامنے کہ پی تھی. وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم بنایا اللہ نے. ایسی ذات آج تک کائنات میں نہیں آئی ہے جس نے انسانوں کے ایک ایک نبض کو دیکھا ہو کہ انسانیت کس طرف سے زخمی ہے اور اس کی پلکیں کیسے سواری جائیں گی. زنا کا ارادہ 1 گھنٹہ سوچنے کے بعد اس لیے ترک کرنا پڑا کہ اگر مجلس میں یہ پوچھ لیا گیا کہ آج زنا تو نہیں کیا ہے تو میں اتنے لوگوں کے سامنے, اتنے چودھریوں کے سامنے کیا کہوں گا کہ ہاں جی میں اپنا منہ کالا کر کے آیا ہوں. برائی کی جڑ کو پکڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا منافق کی, بے ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بے ایمان آدمی جھوٹ بولتا ہے. یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی مشین ہے جن کو موبائل کہتے ہیں. کسی کا فون آ جاتا ہے, ہاں بھائی کہاں ہے, اگر وہ جگراؤں برج پہ ہوگا بولے گا نہیں میں شیرپور چوک کھڑا جی. حتیٰ کہ تمام ائمہ لکھتے ہیں اپنی اپنی تشریح میں کہ جھوٹ بولنے والے کی حالت اس حد تک خراب ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اماں ٹینشن نہ لے, میرے پاس پیسے آنے والے, میں تجھے حج کراؤں گا. تو ماں کہتی نہیں نہیں تیرا کام ہی جھوٹ بولنا, مجھے تجھ پہ بالکل اعتبار نہیں ہے.
جھوٹ بولنے کی وجہ سے کاروبار خراب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے تعلیم خراب ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ماں باپ کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے یار دوستوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ایسی بدترین برائی کہ جو بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے جھوٹ بولنے کو، اس کا ساتھی کوئی نہیں بنتا، اس کو ہر ایک ہفتے نیا دوست تلاشنا پڑے گا۔ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے کوئی ساتھ میں چلتا ہی نہیں۔ تو بے ایمان کی پہلی علامت کیا ہے جی؟ کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام نے پہلے اسے پکڑا کہ نہیں، پہلے اس کو ختم کریں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں خوبی تھی، آج کل لوگوں میں کم رہ گئی ہے۔ مسلمانوں کی یہ پہچان ہے، جب کبھی عدالت میں مقدمہ جاتا تھا دوسرے کی بات بھی پوری بتاتے تھے، اپنا جرم بھی پورا بتاتے تھے۔ آج لوگ صرف دوسرے کی بات بتاتے ہیں، اپنا قصور نہیں بتاتے۔ ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا مجھے فون آیا ایک دن، مسجد میں اکثر فیصلے ہوتے رہتے ہیں، کہتے ہیں عثمان بھائی یہ جو آپ کے سامنے دائیں طرف بندہ بیٹھا ہے یہ میرا بہت قریبی ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے۔ تو میں نے انہیں کہا آپ بھی استغفار پڑھیں، میں بھی پڑھوں کہ بھائی مسجد میں فیصلہ کسی کے حق میں نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے ایمان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پہلی پہچان جھوٹ بولتا ہے، دوسری پہچان یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدے پر پورا نہیں اترتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے کتنے پکے ہیں کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کوئی صاحب ساتھ میں ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا اس درخت کے پاس رک جائیں، تو میں یہ تھوڑی ہی دور پر میرا گاؤں ہے، کچھ کام کر کے آتا ہوں پھر آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاتے ہیں اور وہ چلا گیا گاؤں میں۔ اب گاؤں میں جا کے بھول گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اب آ کے بھول گیا۔ 3 دن تک وعدہ یاد ہی نہیں رہا۔ 3 دن بعد اچانک گزرا تو دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہیں۔ بڑا شرمندہ ہو گیا، یا رسول اللہ بڑی غلطی ہو گئی۔ فرمایا ہاں تم نے ہمیں تکلیف میں ڈالا، اس کے علاوہ کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں امت کو تربیت دی گئی، جو زبان ہے نا معاملہ سارا اسی پہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ زبان دلوں کو جوڑتی بھی ہے، ہڈیوں کو توڑواتی بھی ہے۔ یہ زبان جو ہے ملہم بھی بنتی ہے، یہ زبان لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے۔ وعدہ کسی سے کر لیتے ہیں تجھے پرسوں پیسے دیں گے، نرسوں پیسے دیں گے، اور پھر سوچتے ہیں کہ نہیں اب تو اس کو ٹرکا دیا ہے۔ ایسے بے ایمان لوگ جو ہیں یہی تو منافق ہیں۔ اب یہ چاہے نماز پڑھتے رہیں، جو بندہ وعدہ اسی لیے کر رہا ہے کہ میں نے پورا ہی نہیں کرنا، اب یہ چاروں ٹائم نمازیں 5 ٹائم مانگ رہا ہے، یا اللہ کاروبار میں برکت ہو جائے، یا اللہ ادھر مال کے پیسے لینے والا آ رہا ہے اس کو ٹرکا رہا ہے، اور ساتھ میں سیل مین کو کہہ رہا ہے کوئی نہیں 15 دن بعد پھر اس کو 1 ہفتہ اور آگے کریں گے۔ فرمایا بے ایمان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے پر کھرا نہیں اترتا۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جو مومن بندہ کسی سے وعدہ کر لے اور پھر پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، پھر اس کا اپنا نقصان شامل ہو جائے، پھر اس کے اپنے جسم کا نقصان شامل ہو جائے، پھر اس کو اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کرنا پڑے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنے وعدے پر کھرا اترتا ہے، وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ اب جو وعدہ کر کے بے ایمانی کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں بھی کام ہی نہیں بن رہا، اور ادھر تو بتا دیا نا بھی یہ منافق ہے۔ اب منافق جتنی مرضی نماز پڑھ لے، منافق بندہ جتنی بار مرضی نماز پڑھ لے، جب وہ ایمان کی شرائط پوری نہیں کر رہا، پہلے تو جھوٹ بول رہا ہے منافق، دوسرا وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اب تیسری پہچان منافق کی کیا ہے جی؟ امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہی نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی امانت رکھوانے آتا ہی نہیں، سوچتے بھئی ہمارے پہ تو یہ حکم لاگو نہیں ہو رہا۔ امانت صرف رقم کی نہیں ہے،
امانت زر اور جواہرات کی نہیں ہے، صرف امانت صرف مال کپڑا گاڑیاں کسی کے پاس چھوڑ گئے اس کی نہیں ہے۔ ایک بندہ آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خاموشی سے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہتا ہے، اپنے راز امانت کے طور پر آپ کو دیتا ہے، اور دیتے ہوئے ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے کہ کوئی اور سن نہ لے۔ اب اس کے راز آپ کو اپنے سینے میں رکھنے تھے، اب ان رازوں کو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور یہ بندہ منافق ہے جو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ کلی امانت پیسوں کی نہیں ہوتی کہ ہم نے دوسرا پیسہ رکھ گیا پورے لوٹا دیے، امانت عزتوں کی بھی ہوتی ہے، امانت جو ہے دوسرے کی باتوں کی بھی ہوتی ہے، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اب امانت میں سارا دن خیانت کر رہے ہیں، کوئی بندہ اپنی بات بتا گیا، دوسرے کو فون کر کے بتا رہے ہیں، اچھا سنا فلاں آیا تھا میرے پاس، اس کی بیوی کا یہ معاملہ ہے، اس کے بیٹے کا یہ معاملہ ہے، اس کے بچوں کا یہ معاملہ ہے، اور پھر پانچوں وقت آگے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ میں تو اکثر بعض اوقات مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہ کریں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ایسے بے ایمان لوگ ہیں، ایسے منافق لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تک دل سے منافقت ہی نہ دھلی، جھوٹ بولنے سے ہٹ نہیں رہے، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا نا بھی یہ لوگ منافق ہیں۔ منافقی کی اور بڑی پہچان بھی ہے، ایک حدیث میں اور آیا بھی منافقی ہے اور بھی ایک بڑی پہچان ہے۔ وہ والی پہچان کون سی ہے؟ یعنی منافق کو جب چھیڑتے ہو نا، جب کہتے ہو نصیحت کی بات کرتے ہو الگ لے جا کے، یا منافق کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو منافق بندہ صحیح باتوں کے جواب میں سامنے والے کو گالی دیتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ جو بندہ، اسلام نے گالی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور جو بندہ گفتگو کے درمیان صرف سامنے والے کو ڈرانے کے لیے، اس کو خاموش کرنے کے لیے گالی کا استعمال کر رہا ہے، تو حدیث نے کہا کہ یہ پکا منافق ہے، یہ ٹھوس منافق ہے، اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، اس کی منافقت کی وجہ سے ہی یہ دوسروں کے ساتھ گالی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی عادتوں کو پہچاننا ہے، پہچانیں گے جی انشاءاللہ، بالکل اطمینان سے رات کو لیٹ کر ایک دن مہینے میں یہ سوچا کریں بھی میری کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میرا بیٹا مجھ سے ڈرتا ہے، کون سی ایسی عادت ہے کہ میرے بچے مجھ سے گھبراتے ہیں، میرے متحد مجھ سے گھبراتے ہیں۔ آپ اگر ان عادات کو پہچان لیں گے، آپ اپنی عادتیں آہستہ آہستہ بدلیں گے، پہلی بات یہ آئے گی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو دل کا سکون عطا ہوگا۔ پہلی بات، جب دل میں سکون اطمینان آ جائے گا تو آپ کا جتنی جسم کے اندر بیماریاں ہیں وہ نکلنی شروع ہو جائیں گی، ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اسلام نے انسانوں کی تعمیر کی ہے، میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں، اسلام نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا کیا؟ محمد رسول اللہ نے، لوگ محل بناتے رہے، لوگوں نے بڑے بڑے مینار بنائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی، تبھی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ